السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج آپ کی خدمت میں سینیٹائزر کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ یہ مشہور یہ ہے کہ سینیٹائزر میں الکوہل استعمال ہوتا ہے۔ الکوہل کے بارے میں عام طریقے سے مشہور یہ ہے کہ وہ شراب سے بنتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ واضح ہو کہ الکوہل دو قسم کا ہے۔ شریعت میں، قرآن و حدیث میں جس الکوہل کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ الکوہل ہے جو انگور سے، کھجور سے، کھارک سے جو بنایا جاتا ہے، وہ الکوہل وہ حرام ہے شریعت کی روشنی میں، اور اگانا بھی حرام ہے۔ جس جگہ پر یہ الکوہل لگ جائے، یہ شراب لگ جائے، تو وہ کپڑا بھی اس جگہ کا ناپاک ہو جاتا ہے اور پینا بھی اس کا حرام ہے۔ عمومی طور پر سینیٹائزر میں اور ہمارے ملک میں اور دیگر ملکوں میں جو سینیٹائزر میں استعمال ہونے والا الکوہل استعمال ہو رہا ہے، اگرچہ اس پر الکوہل لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن سینیٹائزر وغیرہ میں الکوہل جو استعمال ہو رہا ہے وہ آلو سے، گنے سے، مہوا سے، پٹرول سے اور کسی اور مادے سے بنایا جاتا ہے، جیسے گندھک سے، پاؤڈر سے۔ یہ استعمال سینیٹائزر میں ہوتا ہے، اور علماء کرام کے سلسلے میں فتویٰ ہے کہ یہ الکوہل حرام نہیں ہے۔ یہ الکوہل اگر نشہ آ رہا ہے تو پینا حرام ہے، لیکن اس کے استعمال میں ہاتھ اور کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے سلسلے میں جب مسجد آئیں اور اگر سینیٹائزر ہاتھ میں لگا لیا گیا، اگرچہ وضو ہو، تو اس عام سینیٹائزر کے لگانے سے، جو گنے سے، مہوے سے اور گندھک سے تیار ہو رہا ہے، جو مارکیٹ میں بک رہا ہے، اس سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ مساجد کے صفوں میں دیواروں پر جو اس کا چھڑکاؤ ہوگی تو مسجد کی دیوار ناپاک نہیں ہوگی اور صفیں ناپاک ہوں گی۔ خود میں نے اس سلسلے میں ہمارے رہائش کے قریب ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جہاں سینیٹائزر لاک ڈاؤن کے زمانے میں خوب تیار ہوا، ملک گیر سطح پر فروخت ہوا۔ میں نے اس میں کام کرنے والے ایک اچھے معتمد کاریگر سے معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو سینیٹائزر تیار ہوتا ہے اس میں پاؤڈر استعمال ہوتا ہے اور پٹرول استعمال کیا جاتا ہے اور دیگر اشیاء کے استعمال سے ہم لوگ سینیٹائزر بناتے ہیں، لہذا علماء کرام کے فتوے پر اطمینان رکھیں۔ اس سلسلے میں خود اپریل کے اندر ہی دارالعلوم دیوبند سے موجودہ سینیٹائزر کے بارے میں فتویٰ جو معلوم کیا گیا، تو مفتیان دارالعلوم دیوبند نے بھی موجودہ سینیٹائزر جو تیار جس سے ہو رہا، جس الکوہل سے، اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ اور اس سینیٹائزر کے سلسلے میں وقت کے بہت بڑے عالم مفتی حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ عالی نے اپنی کتاب فتح الملہم، تکملہ فتح الملہم میں بہت علمی گفتگو کی فرمائی ہے، لہذا وہ تشفی بخش بھی ہے۔ اہل علم اگر چاہیں تو تکملہ فتح الملہم کا معائنہ کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں سے بھی ایک بڑا اس سلسلے میں بہت ہی قابل قدر اور تحقیقی فتویٰ جاری ہوا ہے، جس میں سینیٹائزر کے سلسلے میں بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ موجودہ سینیٹائزر جو عام طریقے سے بازار میں دستیاب ہے، جو گنے سے، مہوے سے، گندھک سے اور پٹرول وغیرہ سے تیار ہو رہا ہے، اس کے لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا اور نہ ہی کپڑا ناپاک ہوتا ہے، اس لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ویسے میں نے رائے یہ دی ہے کہ سینیٹائزر جو مسجد میں رکھا جائے، مسجد کے سب سے پہلے گیٹ پر رکھا جائے۔ آنے والا ہر مقتدی سینیٹائزر سے اپنے ہاتھ کو مسلے، اور پھر آنے کے بعد وہ وضو اگر نہیں کیا ہو تو وضو کر لے تو بہتر ہے۔ تو سینیٹائزر کے سلسلے میں جو ایک شک ذہن میں آ رہا ہوگا، وہ وضو کرنے سے بھی صاف پاک ہو گیا۔ اور اگر کسی کے پاس وہ الکوہل والا سینیٹائزر ہو جو کھجور سے اور انگور سے بنایا گیا ہو اور وہ ہاتھ میں لگا کر آیا ہو، تو ان کے لیے اگر وہ ہاتھ کو دھو لیں تو ان کا ہاتھ پاک ہو جائے گا، پھر الگ سے ان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس لیے اس وقت اس
جدید مسئلے میں جو امت کے اندر اس نے ایک تحقیق کا جذبہ پیدا کیا. خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ عام لوگوں میں اس مسئلے کے تحت معلومات کا جذبہ پیدا ہوا، جو خوش آئین بات ہے. عام لوگ اس سلسلے میں تحقیق کر رہے ہیں اور مسائل معلوم کر رہے ہیں. یہ شریعت سے ہمدردی، دین سے ہمدردی اور مسائل کی روشنی میں زندگی گزارنے کی یہ خوش آئین پہلو ہے. اللہ تعالیٰ اس ذہن کو اور اس عمل کو اور اس مزاج کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے، اس میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اس لاک ڈاؤن کا زمانہ جو چل رہا ہے اس کو جلد سے جلد ختم فرما کر مکمل صحتیابی، سکون، امن کا ماحول قائم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.